اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے امریکی وفد پاکستان پہنچے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، آبنہ ہرمز بند کرنے کا فیصلہ مضحکہ خیز ہے، امریکی ناکہ بندی پہلے ہی یہ راستہ بند کر چکی ہے۔ ایران نے آبنہ ہرمز میں فائرنگ کر کے سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ ایران کے پاس معاہدہ کرنے کا یہ آخری موقع ہے، ہم ایران کو ایک اچھے معاہدے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایران یہ معاہدہ کر لے گا، اگر ایسا نہ ہوا تو امریکہ ایران میں ہر پاور پلانٹ اور ہر پل کو تباہ کر دے گا۔ ایران امریکہ مذاکرات، امریکی ایڈوانس سیکیورٹی ٹیم کے 6 خصوصی طیارے پاکستان پہنچ گئے۔ امریکی ایڈوانس ٹیم خصوصی طیاروں کے ذریعے نور خان ایئر بیس پہنچی۔ خصوصی طیاروں میں امریکی ایڈوانس سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ لاجسٹک سامان اور گاڑیاں بھی پہنچیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ نائب صدر جے ڈی وینس خود امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی اسٹیو وٹکاف اور داماد جیریڈ کشنر بھی مذاکراتی میز پر موجود ہوں گے۔ ایران امریکہ امن مذاکرات کا دوسرا دور، اسلام آباد میں تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، جڑواں شہروں میں پبلک اور ہیوی ٹرانسپورٹ تحکم ثانی معطل۔ اسلام آباد کے ہوٹل میں بکنگز بھی منسوخ، 15 سے 19 مئی تک ہوٹل بند رہے گا۔ غیر ملکی وفود کی آمد کے سلسلے میں متبادل ٹریفک پلان بھی جاری۔ ریڈ زون اور توسیعی ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند رہے گا۔ کسی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں، اپنے دفاع کا قانونی اور جائز حق استعمال کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کو کوئی حق نہیں کہ وہ عوام کو اس کے حقوق سے روکے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلیفون 2 ٹوک پیغام۔ اپنے ایک بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ ہمارا بنیادی موقف خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے تحفظ پر مبنی ہے۔ ہم جنگ بڑھانا نہیں چاہتے، نہ ہی ہم نے کوئی جنگیں یا تنازعات شروع کیے ہیں۔ مزید کہا کہ دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے نئی امریکی حکمت عملی، بین الاقوامی سمندروں میں موجود ایرانی جہازوں پر قبضے کا منصوبہ، کارروائی سے کشیدگی بڑھنے کا خدشہ۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ بین الاقوامی سمندروں میں ایرانی آئل ٹینکرز پر قبضے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکہ اس اقدام سے ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنا ہرمز کھول دے اور اپنے ایٹمی پروگرام پر امریکہ کو رعایتیں دے۔ ایران کے بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نے امریکہ کو خبردار کر دیا، جنگ دوبارہ مسلط کی گئی تو اس مہینے تیار کیے گئے میزائلوں سے جواب دیا جائے گا۔ ایران پر مسلط جنگ دوبارہ شروع کی گئی تو اس بار یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہوگی۔ ایرانی افواج ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سیکیورٹی کے دفاع کے لیے آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے آرمی چیف امیر حاتمی کا 2 ٹوک پیغام، کہا کہ بری، بحری اور فضائی افواج سمیت تمام سیکیورٹی ادارے مکمل طور پر تیار ہیں اور دشمن کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ فوجی طاقت کو مزید مضبوط بنانے کا عمل بھی جاری ہے۔ پاکستانی انقلاب ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر جنرل موسوی کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے دوران میزائلز اور ڈرون صلاحیتوں کو مزید مضبوط کیا، جنگ سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ رفتار سے اپنے دفاعی ذخائر کو بہتر بنایا۔ دشمن کو اپنے اسلحے کے ذخائر دوبارہ بنانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ خطے میں سلامتی پر مغربی بالادستی کا دور ختم ہو چکا، اہم آبی گزرگاہوں کی سیکیورٹی مقامی طاقتوں اور ایران کے اتحادیوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ کے مشیر علی اکبر ولایتی کی للکار، کہا کہ آبنہ ہرمز اور آبنہ ملاکا کی سیکیورٹی ایران اور اس کے اسٹریٹجک شراکت داروں کی بدولت یقینی بنائی جا رہی ہے۔ باب المندب کی حفاظت انصار اللہ کے پاس ہے۔ انہوں نے خبردار کیا، کسی بھی اشتعال انگیز اقدام کا سلسلہ وار جواب دیا جائے گا۔ ایران نے امریکی ناکہ بندی کے اعلان کو سختی سے مسترد کر دیا۔ اسپیکر قلیباف کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ناکہ بندی کا اعلان کیا، جو ایک بھونڈا اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ آبنہ ہرمز میں ایران کو روکنا ناممکن ہے۔ امریکی مائن سویپرز آگے بڑھا تو حملے کی دھمکی سمجھا جائے گا۔ ایران ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ جنگ بندی کے دوران سخت بیانات نے صورتحال پیچیدہ بنا دی ہے۔ ہم نیک نیتی سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اب بھی بہت فاصلہ ہے۔
तुर्किया का अमरीका और ईरान की जंगबंदी की मुद्दत में तोसी का मुतालबा। बुध को खत्म होने वाली जंगबंदी की मुद्दत में इजाफा नागुज़ीर है। अंतालिया में सिफारती फोरम के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान ने दावा किया कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल बड़े पैमाने पर मुकम्मल हो चुका, ताहम चंद मामलात पर अब भी इख्तलाफात बरकरार हैं। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात की वजह से लिबनान की सूरत हाल पसे पुश्त चली गई, जिसका फ़ायदा उठाते हुए इसराइल वहाँ मनमानी कार्रवाइयाँ कर रहा है। ईरान ने अफसुदा यूरेनियम की अमरीका मुंतकली से साफ इनकार कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा कि अफसुदा यूरेनियम की मुंतकली का मामला ज़ेर बहस ही नहीं। अमरीका के मुतालिबात गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा हैं। ईरान अमरीका को अफसुदा यूरेनियम नहीं भेजेगा। अमरीका के साथ बातचीत उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक दोनों फरीक एक मुश्तरका फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक़ न हो जाएं। रूस ने ईरान के अफसुदा एटमी मवाद को मुंतकिल करने में मदद की पेशकश कर दी है। रूसी एटमी तवानाई एजेंसी रोस्टम के सरबराह का कहना है कि तकनीकी मसाइल के साथ अमरीका और ईरान में एतमाद का फक़दान बड़ा मसला है। रूस को ईरान के साथ ताउन का मस्बत तजुर्बा हासिल है। यमनी मुज़ाहमती तहरीक अंसारुल्लाह की बाबल मंदब बंद करने की धमकी। नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर अमरीका ने अमन की राह में रुकावटें जारी रखीं तो ये इक़दाम किया जा सकता है। अगर हमने बाबल मंदब बंद कर दिया तो कोई भी इसे नहीं खोल सकेगा। ट्रंप अपनी पॉलिसियों पर फौरी तौर पर नज़रसानी करें। माहिरीन का कहना है कि बाबल मंदब बंद होने से आलमी मुआशी बहरान बढ़ सकता है।